اچھا، غیر کاماری لڑکی کے لیے ولی کی اجازت کا جو مسئلہ ہے، غیر کاماری لڑکی، اچھا ایک ہوتی ہے کاماری اور دوسری کو کہا جاتا ہے سیبہ. سیبہ یعنی جو شرعی نکاح کے نتیجے میں کاماری نہ رہے، اس کو سیبہ کہا جاتا ہے، یعنی کاماری اور غیر کاماری. تو پہلے تو یہ بات بیان ہو جائے کہ جو سیبہ ہے اس کے اوپر ولی کی کوئی اجازت نہیں، یعنی جو شرعی نکاح کے نتیجے میں جو کاماری نہ رہے اس کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ ساقط ہو جاتا ہے، پھر وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اچھا، اذن ولی کے سلسلے میں باقرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہا جا رہا ہے کاماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر یا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، تو باقرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی کچھ جزیات ہیں. اچھا، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو اب اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو شادی شدہ سمجھا جائے گا یا غیر شادی شدہ یا کماری سمجھا جائے گا؟ تو اس نکاح ہوا ہے، رخصتی سے مراد ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور بیوہ ہو جائے، اس کو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کماری کے حکم میں، یعنی یہ جب کبھی اب بعد میں شادی کرے گی اس کے بعد تو اس کو باپ کی اجازت لینا پڑے گی، اسی تفصیل کے ساتھ کہ اپنے امور زندگی مستقل ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ اجازت لے، اور امور زندگی باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو فتوے کی بنا پر اجازت لے. یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور بیوہ ہو گئی، اب اس تب بھی اجازت لینا ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، شوہر مرا نہیں، شوہر نے طلاق دے دی اسے، تب بھی یہ باقرہ کے حکم میں ہوگی، اگرچہ اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، یہ بھی باقرہ کے حکم میں ہے اور اس کو بھی باپ سے اجازت لینا ہوگی. وطی بالشبہ کے ذریعے جو ہے وہ کماری نہ رہی ہے. وطی بالشبہ کہتے ہیں یعنی کوئی شخص یعنی اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اس سے جو ہے وہ اس کے پاس چلا جائے اور تعلق قائم ہو جائے تو یہ وطی بالشبہ کہلاتی. آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ عام طور پہ میں اپنے طور پہ کہوں، جیسے وہ پرانے زمانے کی کوئی فلمیں وغیرہ ہوتی تھیں کہ وہ ٹرین میں بیٹھ کے جا رہی ہے، دو بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ الگ الگ شوہروں کے پاس چلی گئیں، اور پھر وطی بالشبہ اس کو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے. تو آقا سیستانی فرماتے نہیں وطی بالشبہ بھی ہو جائے، یعنی غلط فہمی کے نتیجے میں بھی زواجی امور انجام پا جائیں تو اس سے بھی یہ باقرہ ہی سمجھی جائے گی، اور اس کے لیے جب کبھی آئندہ یہ شادی کرے گی تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی. تو البتہ رہبر معظم کہتے ہیں وطی بالشبہ کے نتیجے میں بھی شادی شدہ ہی سمجھی جائے گی اور پھر آئندہ اجازت ضروری نہیں ہوگی. یہ مراجع کے ظاہر اختلافات ہیں آپس میں کچھ علمی. اچھا، اگر ازدواجی تعلق قائم ہو لیکن کنوارپن پھر بھی زائل نہ ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں یہ شادی شدہ سمجھی جائے گی. یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو گئے، چاہے کنوارپن اس کا یعنی باقی رہا، تب بھی یہ باقرہ سمجھی جائے گی، اور آئندہ کبھی یہ شادی کرے تو یہ اس کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط نکاح ہو گیا، اس کا جہالت کی وجہ سے غلط نکاح، اب کوئی بھی اس طرح کی چیز یعنی کہ مثلاً بیوی کی بھانجی سے اس کی اجازت کے بغیر، بیوی کی اجازت کے بغیر کسی شخص کا شادی کرنا جائز نہیں، اور بھانجی نے اس لحاظ سے بیوی کی بھانجی نے جو ہے اپنی سمجھیں خالہ کے جو شوہر ہے اس سے شادی کر، یعنی کوئی بھی ایسی وجہ جس سے اس کا نکاح غلط تھا، یعنی اجازت کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا تھا، نکاح باطل بھی ہے، تو اگرچہ وہ نکاح ہوا ہے اور ازدواجی امور بھی انجام پا گئے تب بھی یہ نکاح، تب بھی یہ باقرہ سمجھی جائے گی، اور جو آئندہ کبھی یہ نکاح کرے گی تو ولی کی اجازت اس سلسلے میں بھی ضروری ہوگی. یعنی اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط نکاح ہوا ہے، بہت سارے غلط نکاح کی اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ معاشرے میں ہیں. اگر کسی لڑکی پر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، مثلا ریپ ہو جائے اس سے، تو کیا تب بھی اذن ولی ضروری ہوگا جب آئندہ وہ شادی کرے گی؟ تو اس سلسلے میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس صورت میں بھی اس کے لیے اجازت ولی ضروری ہوگی، کیونکہ یہ شرعی نکاح کے نتیجے میں غیر کنواری نہیں رہی ہے. یعنی شرعی نکاح کے نتیجے میں اگر کنواری نہ رہے تب پھر جو ہے وہ ولی کی اجازت ساقط ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. تو
اذن ولی نکاح کے لیے اس صورت میں ساقط نہیں ہوگا اس کے اوپر سے۔ اچھا، کسی ظلم یا فعل حرام کے نتیجے میں وہ اگر کنواری نہ رہے، یعنی خود اس سے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فعل حرام ہو گیا اور وہ کنواری نہ رہی، تب بھی آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ہے باقرہ ہی سمجھی جائے گی اور اس کو باپ کی اجازت جو ہے وہ لینا ضروری رہے گی، یعنی خواہ اس کے اوپر ظلم ہو یا خود ہی اس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ تو السیب بالزنا فہی بمنزلۃ البکر، یعنی اگر یہ زنا کے نتیجے میں جو ہے وہ کنواری نہ رہے تو یہ باقرہ کے حکم میں ہوگی اور نکاح کے لیے اس کو ولی کی اجازت بہرحال لینا ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں یا بلوغ کے زمانے میں جو ہے وہ اس کی بکارت زائل ہو جائے، جیسے اچھل کود کے نتیجے میں، ورزش کے نتیجے میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی اس کی وجہ سے، تو کیا تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہوگی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ یا اسی طریقے سے کوئی آپریشن ہے یا نسوانی چیک اپ وغیرہ اس کا ہوا ہے، اس اوزار کے نتیجے میں اس کی بکارت زائل ہو گئی ہے، تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ یہ دیکھیے سارے یہ چیزیں کیا ہیں، جزیات، تاکہ ایک ہی جگہ پر یہ سارے مسائل جمع ہو جائیں، اور جس کا جب مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے تو عام طور پر اس وقت وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور عام طور پر عمومی اردو کتابوں کے اندر یہ مسائل دستیاب بھی نہیں ہیں، تو ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں تاکہ تمام جزیات کے ساتھ یہ چیز آ جائے سب کے سامنے۔ اب ایک سوال ہے کہ جو لڑکی اپنے امور زندگی میں مستقل نہ ہو، یعنی وہ باپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، کیا وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں کر سکتی، نہیں رجوع کر سکتی، کیونکہ اس میں آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو لڑکی اپنے امور زندگی میں مستقل نہ ہو اور اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اسے باپ کی اجازت لینی ضروری ہے، اور اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب ایک بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا ایک حل اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اذن ولی کے سلسلے میں، یعنی اگر لڑکی باپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں تو دوسرے مجتہد کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، تو کسی بھی ایسے مجتہد کی تلاش کرتے ہیں چاہے وہ 20ویں نمبر پہ ہی کیوں نہ پائے جائے علم کے اعتبار سے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے یہ تلاش کر لیا، دیکھیے مثلا کوئی کہے کہ میں آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ جو ہے انہوں نے تلاش کر لیا اس مسئلے میں، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کسی احتیاط واجب میں کسی بھی مرجع کی طرف رجوع نہیں، بلکہ العالم فالعالم کی ترتیب، یعنی علم میں اس کے بعد کون سب سے بڑا ہے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، اس نے بھی احتیاط واجب لگائی، ان کے بعد علم میں کون سا بڑا ہے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اس میں علم کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے چھلانگ لگا کر 20ویں درجے کے اوپر کوئی اگر فتویٰ آپ کو مل رہا ہے تو آپ وہاں جا کر اس کو کیچ کر لیں، یعنی اس دوران کہیں پہ بھی فتویٰ آ گیا تو وہ یہ معاملہ وہیں پر ہی رک جائے گا اور پھر آگے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اذن ولی کے سلسلے میں جہاں احتیاط واجب ہے وہاں کسی بھی مرجع کی تلاش نہ کریں، بلکہ علم میں ترتیب کے اعتبار سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اذن ولی کے سلسلے میں جاہل قاصر و مقصر میں بھی کوئی فرق نہیں، یعنی یہ کہے کہ بھائی مجھے باپ کی اجازت لینا تھی لیکن مثلا میں تو جاہل قاصر تھی، ایسے ہمیں کہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا، کبھی بھی کسی نے بتایا بھی نہیں ہمیں، تو کیونکہ ہمیں مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کوئی گناہ کرتے ہوئے باپ کی یعنی اس شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم لا علم تھے، غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تب بھی علماء فرماتے ہیں اس سلسلے میں کوئی جاہل قاصر و مقصر کا کوئی فرق نہیں، یعنی وہ اگر دائمی اس نے ایسا کیا ہے تو وہ معلق ہو جائے گی، غیر دائمی کیا ہے تو وہ باطل ہوگا، یعنی اس سلسلے میں یعنی یہ والا جہالت والا عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بڑا دلچسپ مسئلہ آتا ہے، دیکھیے کتنی جزیات ہیں صرف ایک اذن ولی کے سلسلے میں۔ لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا، ضروری تو نہیں نا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی مجتہد کی تقلید میں ہو، الگ الگ مجتہد کی تقلید میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہے جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا، لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہے، تو اب کیا یہ ہو جائے گا؟ اس میں ہر شخص اپنے مطابق جو ہے وہ دیکھے گا، یعنی لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا، اور لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو،
تو لڑکی اگر شادی اس اعتبار سے کر رہی ہو تو اس کی طرف سے نکاح صحیح ہو جائے گا، اور یعنی ہر شخص اس میں اپنی جو وہ ہے تقلید اس کو دیکھے گا۔ اچھا، اس کا اگر بالکل الٹا بھی کر لیا جائے، یعنی لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو، اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو، لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہ سمجھتا ہو، تو اب یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ لڑکی وہ کہے گی کہ بھائی میں تو جس کی تقلید میں ہوں وہ اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہے۔ اب بالفرض اگر یہ ان کی آپس میں شادی ہو بھی جاتی تو لڑکے کی طرف سے یہ عمل ٹھیک ہے، یعنی وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن لڑکی کی طرف سے یہ عمل غلط ہے اور وہ گناہگار ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر یعنی اس میں اپنی اپنی تقلید کے مطابق جو ہے اس میں دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ باپ یا دادا اگر انتقال کر گئے ہوں تو کیا بھائیوں وغیرہ کو کوئی مسئلہ اس میں آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے منہاج میں بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر باپ اور یا دادا اگر دونوں انتقال کر گئے ہیں تو پھر بھائیوں کی اجازت لینا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے اجازت لے۔ اچھا، بھائی بھی اگر بہت سارے بھائی ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ کہ سب سے بڑے بھائی سے اجازت لے۔ البتہ واجبات والا مسئلہ نہیں ہے، ایک بہتر والا مسئلہ ہے، ایک مناسب ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو اس طرح سے بائی پاس نہ کرے اور ان سے اجازت لے لے، البتہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ایک آتا ہے کہ اگر گود لی ہوئی بچی ہے، اس کی بلوغ وہ بالغ ہو گئی، اور تو اس کے کس باپ سے اجازت لیں؟ یعنی جس نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، جس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، یا جو اصلی باپ ہے؟ تو جواب ہے کہ ہر صورت میں حتی الامکان اصلی باپ سے اس کی اجازت لینی۔ اس باپ کی یہ تو صرف ایک لحاظ سے ویسے ہی اس کا ایک گود لیا تھا اس نے، اس لحاظ سے اس کو عرفی اعتبار سے باپ کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی اس لحاظ سے باپ نہیں ہے یہ، حتیٰ کہ اس کے جو کاغذات تک ہیں اس میں اصلی باپ کا نام لکھنا ہی واجب ہے۔ اس میں جو یہ ہے یہ اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ تو گود لی ہوئی بچی کا نکاح کرنا ہے تب بھی اصلی باپ سے اجازت لینی، اور یہ ابھی آپ نے سن لیا کہ شادی کی عمر نکل بھی چکی ہو کسی کی تب بھی ولی کی اجازت ساقط نہیں ہوتی۔